آج کا موضوع صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت کے روحانی سفر کی کہانی ہے جہاں سے ایک عالمی تحریک شروع ہوئی۔ یہ کہانی ایک غار کی تنہائی سے شروع ہوتی ہے اور یہ کہ کیسے ایک انسان کی سچائی کی تلاش کائنات کے رازوں سے جڑ گئی اور پھر اس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ بالکل، اور آج ہم جس تحریر کو بنیاد بنا رہے ہیں وہ اس پورے واقعے کو ایک کہانی کے طور پر بیان کرتی ہے، جس میں انسانی جذبات، خوف، امید، یقین سب کچھ شامل ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے جو گہرے معنی ہیں، جو نفسیاتی اثرات ہیں اور انسانی تاریخ پر جو انمٹ نقوش پڑے، ان کو سمجھنا ہے۔ صحیح، اور آج کا مرکزی سوال بھی یہی ہے کہ ایک شخص کی سچ کی تلاش آخر ایک عالمی انقلاب کی بنیاد کیسے بن گئی۔ ہم اس سفر کے اہم موڑ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، غار ہرا میں ہونے والے اس پہلے ماورائی تجربے سے لے کر مدینہ میں ایک بالکل نئی طرز کی کمیونٹی کی تشکیل تک۔ تو آئیے سفر کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو بات شروع کرتے ہیں اس ماحول سے جسے تاریخ دور جاہلیت کہتی ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ صرف علم کی کمی کا دور نہیں تھا، یہ ناانصافی، ظلم اور بت پرستی کا دور تھا۔ مطلب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، کمزوروں پر ظلم ہوتا، اور خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا اس میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جی، اور اسی ماحول میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے سچائی کی وجہ سے جوانی سے ہی الصادق اور الامین کہلاتے تھے، وہ معاشرے کی اس حالت پر شدید بے چین تھے۔ اور یہ بے چینی مطلب بہت گہری تھی۔ بہت گہری، یہ کوئی عام سماجی فکر نہیں تھی، یہ ایک روحانی کرب تھا، ایک بے چینی جو انہیں شہر کے شور سے، تجارت کی ہنگامہ خیزی سے دور لے جاتی تھی۔ جبل النور پر واقع غار ہرا کی تنہائی میں، وہاں وہ ایک خاص قسم کی عبادت کرتے تھے جسے تہنس کہتے ہیں۔ تہنس؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب صرف پوجا پاٹ نہیں تھا، بلکہ دنیا سے کٹ کر اکیلے میں کائنات کی بڑی حقیقتوں پر غور کرنا۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک قسم کا روحانی ڈی ٹاکس تھا، جہاں وہ اپنے آپ سے اور کائنات کے خالق سے جڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور پھر رمضان کی ایک رات جب وہ اسی غار میں گہرے غور و فکر میں تھے، تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور پہلا حکم دیا، اقرا، یعنی پڑھو۔ یہاں جو بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا حکم نماز، روزے یا کسی اور عبادت کا نہیں تھا، بلکہ پڑھنے کا تھا، علم حاصل کرنے کا۔ صحیح بات ہے، اور یہ کوئی عام تجربہ نہیں تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ وجود انسانی نہیں تھا اور اس کی ہیبت سے ان کا دل لرز رہا تھا۔ بالکل، اور جب انہوں نے جواب دیا کہ ما انا بقارئ، یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو فرشتے نے انہیں 3 بار سینے سے لگا کر بھینچا، ہر بار اتنے زور سے کہ انہیں محسوس ہوتا جیسے سانس رک جائے گی۔ یہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں تھا، بلکہ آپ سمجھیں کہ یہ اس عظیم پیغام کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے انہیں روحانی طور پر تیار کرنا تھا، جیسے کسی خالی برتن میں زبردستی کوئی چیز بھری جا رہی ہو۔ اور پہلی وحی کے الفاظ؟ جی، پہلی وحی کے الفاظ ہی علم، تخلیق اور خدا کے تعلق کو واضح کر دیتے ہیں۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ یعنی تمہارا وجود اور تمہارا علم دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ اس غیر معمولی اور خوف زدہ کر دینے والے واقعے کے بعد وہ شدید گھبراہٹ کی حالت میں گھر واپس آئے۔ جسم کانپ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور گھر پہنچتے ہی کہا، زملونی زملونی، یعنی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے، ایک شخص پر اتنی بڑی ذمہ داری آئی ہے کہ وہ خود گھبرا گیا ہے۔ ایسے میں ایک ساتھی کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے۔ بہت اہم، اور یہاں ان کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار سامنے آتا ہے۔ اہم سے بھی بڑھ کر میرے خیال میں یہ فیصلہ کن تھا۔ انہوں نے صرف تسلی نہیں دی، انہوں نے ان کی شخصیت کی گواہی دی۔ جب انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو حضرت خدیجہ نے فوراً جواب دیا، ہرگز نہیں،
اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور پھر انہوں نے دلیلیں دیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، انہوں نے وجہ بتائی، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، رشتوں کا خیال رکھتے ہیں، کمزور کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ تاریخ میں نبوت پر ایمان لانے کا پہلا اقرار تھا۔ یہ صرف ایک بیوی کی تسلی نہیں تھی، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ جس راستے پر ہیں اس کے لیے آپ کی شخصیت بالکل موزوں ہے۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ایک بوڑھے اور عالم شخص تھے اور تورات و انجیل کا علم رکھتے تھے۔ جی۔ ورقہ نے سارا واقعہ سنتے ہی فوراً پہچان لیا اور کہا، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی یہ وہی کا فرشتہ جبریل ہے۔ تو نبوت کی تصدیق تو ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ لیکن انہوں نے ساتھ ہی ایک ایسی پیشن گوئی کی جو کسی بھی نئے لیڈر کو خوف زدہ کر دے گی۔ بالکل جی۔ ورقہ نے نبوت کی تصدیق کے ساتھ ہی ایک سخت مستقبل کی خبر بھی دی۔ انہوں نے کہا، کاش میں اس وقت جوان اور زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید حیرانی سے پوچھا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ظاہر ہے یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اپنے ہی لوگ۔ بالکل۔ اور ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جو بھی آپ جیسا پیغام لایا اس سے دشمنی ہی کی گئی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ سچ کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ ابھی تو دعوت شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور مخالفت اور جلا وطنی کی پیشن گوئی کر دی گئی۔ یہ خوشخبری میں چھپی ایک وارننگ تھی۔ وحی کے ایک وقفے کے بعد، جسے فطرت الوحی کہتے ہیں، جب سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو کھلے عام دعوت کا حکم آیا۔ کوہ صفا پر جب انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ایک تاریخی سوال پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ اپنی 40 سالہ زندگی کی ساکھ داؤ پر لگانے کے بعد جب انہوں نے توحید کا پیغام دیا تو سب سے پہلی اور شدید مخالفت ان کے اپنے چچا ابو لہب نے کی۔ اور یہاں سے معاشرتی رد عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے ایمان لانے والوں میں کون لوگ شامل تھے؟ ایک عورت، یعنی ان کی بیوی خدیجہ، ایک بچہ، ان کے چچا زاد بھائی علی، ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، اور ایک قریبی دوست اور تاجر ابو بکر صدیق۔ یہ لسٹ خود بہت کچھ بتاتی ہے نا؟ بالکل، یہ بتاتی ہے کہ یہ پیغام کسی خاص طبقے، عمر یا سماجی حیثیت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کی اپیل عالمگیر تھی۔ اور جب مخالفت بڑھی تو ابتدائی تعلیم و تربیت کے لیے دار ارقم کو خفیہ مرکز بنایا گیا۔ یہ ایک نوجوان صحابی کا گھر تھا، یہ پہلا اسلامی ٹریننگ سینٹر تھا جہاں چھپ کر قرآن کی تعلیم دی جاتی اور ایمان کو مضبوط کیا جاتا۔ لیکن جیسے ہی دعوت عام ہوئی، ظلم و ستم کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خاص طور پر ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جن کا کوئی طاقتور قبائلی تحفظ نہیں تھا، جیسے بلال رضی اللہ عنہ جو ایک غلام تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی کہانی تو وہ صبر اور استقامت کی علامت ہے۔ انہیں دوپہر کی جلتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور ان کا مالک امیہ بن خلف کہتا کہ محمد کا انکار کرو، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا، احدن احدن۔ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ جی، یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ اس پورے مشرکانہ نظام کے خلاف سب سے طاقتور اعلان جنگ تھا۔ یہ ظلم کے سامنے توحید کا سب سے مضبوط نعرہ تھا۔ اسی دور میں اسلام کی پہلی شہید سمیہ رضی اللہ عنہا نے بھی ابو جہل کے ہاتھوں اپنی جان دی۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اس تحریک کی بنیاد قربانیوں کی اینٹوں پر رکھی جا رہی تھی۔ جب تشدد اور ظلم سے بھی بات نہ بنی تو قریش نے اپنا سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کیا، مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ۔ یہ آج کے کینسل کلچر سے کہیں زیادہ شدید اور جان لیوا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان دو قبیلوں کو 3 سال تک شیب ابی طالب نامی وادی میں قید کر دیا گیا۔ جی، اور وہاں ان سے ہر قسم کا لین دین، رشتہ ناتا اور بات چیت بند کر دی گئی۔ 3 سال تک؟ 3 سال۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حالت اتنی خراب تھی کہ لوگ درختوں کے پتے اور جانوروں کا سوکھا چمڑا ابال کر کھانے پر مجبور تھے۔ وادی سے باہر بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔
لیکن مکہ کے سرداروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ یہ امتحان جسمانی سے زیادہ روحانی تھا۔ سوچیں، 3 سال تک اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ایسی اذیت جھیلنا، اور پھر 3 سال بعد جب کچھ رحم دل سرداروں نے یہ معاہدہ ختم کرنے کی کوشش کی تو خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے معاہدے کو دیمک کھا چکی تھی، سوائے اس جگہ کے جہاں اللہ کا نام لکھا تھا۔ 3 سال کی یہ مشقت ختم ہوئی تو لگا کہ شاید اب حالات بہتر ہوں گے، لیکن قدرت کا امتحان ابھی باقی تھا، بلکہ یوں کہیں کہ سب سے کڑا وقت تو اب شروع ہونے والا تھا۔ بائیکاٹ ختم ہوتے ہی عام الحزن آیا، یعنی غم کا سال۔ اور اسے غم کا سال کہنے کی وجہ بھی بہت ٹھوس تھی۔ اسی سال چند ہفتوں کے وقفے سے ان کی 2 سب سے بڑی ڈھالیں ان سے چھن گئیں۔ ان کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے پہلے دن سے انہیں جذباتی اور مالی سہارا دیا تھا، اور ان کے چچا ابو طالب، جو ایمان نہ لانے کے باوجود اپنی قبائلی طاقت سے انہیں مکہ کے سرداروں سے بچاتے تھے۔ بالکل، ایک نے گھر کے اندر سہارا دیا تھا، دوسرے نے باہر۔ اب دونوں نہیں رہے۔ یہ ایک بہت بڑا ذاتی اور تصویریاتی دھچکا تھا۔ جی، اور اسی بے بسی کے عالم میں وہ حمایت کی تلاش میں قریب کے شہر طائف گئے، جی، یہ سوچ کر کہ شاید وہاں کے لوگ ان کی بات سنیں، لیکن وہاں ان کا استقبال پھولوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے کیا گیا۔ شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا، جنہوں نے ان پر اتنے پتھر برسائے کہ ان کے جوتے خون سے بھر گئے۔ یہ واقعہ یہ انسانی برداشت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ زخمی حالت میں ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں تو آسمان سے فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ان 2 پہاڑوں کو ملا کر اس پوری بستی کو کچل دوں۔ اور یہ غصے اور انتقام کا بہترین موقع تھا۔ بالکل، لیکن اس وقت بھی ان کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی دعا نکلی کہ نہیں، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ مکہ میں ہر طرف سے مایوسی کے بعد ایک نئی امید کی کرن مدینہ سے نظر آئی، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا۔ اور پھر وہ فیصلہ کن موڑ آئے، ہجرت۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا نہیں تھا، یہ ظلم کے نظام سے نکل کر انصاف، امن اور بھائی چارے پر مبنی ایک نئی سوسائٹی کی بنیاد رکھنا تھا۔ یہ ایک دور کا خاتمہ اور ایک نئے انقلابی دور کا آغاز تھا۔ یہ فرار نہیں تھا، بلکہ ایک نئے مرکز کا قیام تھا۔ بالکل، اور مدینہ پہنچنے پر ان کے اقدامات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی، مسجد نبوی۔ اور یہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی، یہ اس نئی ریاست کا کمیونٹی سینٹر، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور یونیورسٹی سب کچھ تھی۔ اور دوسرا بڑا قدم مکہ سے آنے والے بے گھر مہاجرین اور مدینہ کے مقامی انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک بے مثال رشتہ تھا، جہاں انصار نے اپنی جائیداد، کاروبار، کھیت اور گھر سب کچھ آدھا آدھا کر کے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بانٹ لیا۔ تو غار کی تنہائی سے شروع ہونے والا سفر اب ایک منظم ریاست اور بھائی چارے پر مبنی معاشرے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ایک فرد کی سچائی کی تلاش جو غار حرا میں شروع ہوئی تھی، وہ اب ایک امت کی تقدیر بن چکی تھی، جس کا اپنا ایک مرکز تھا، اپنا ایک آئین تھا اور ایک نیا سماجی نظام تھا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک فرد کا روحانی تجربہ اور سچ کی تلاش ایک ایسی تحریک میں تبدیل ہوئی جس نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ سفر قربانیوں، صبر، سماجی بائیکاٹ اور ذاتی نقصانات سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی بنیاد غیر متزلزل یقین پر تھی۔ غار کی تنہائی سے لے کر ایک ریاست کی تعمیر تک واقعی یہ ایک ناقابل یقین سفر ہے۔ بالکل۔ جو بات سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری جدوجہد، اس پورے انقلاب کے مرکز میں پہلا پیغام کیا تھا؟ اقرا، یعنی پڑھو، علم حاصل کرو، شعور پیدا کرو، حقیقت کو جانو۔ شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی بھی بڑے انقلاب یا پائیدار معاشرتی تبدیلی کی بنیاد ہتھیاروں، دولت یا طاقت پر نہیں بلکہ علم، شعور اور گہرے غور و فکر پر ہی رکھی جا سکتی ہے۔ ایک سوال جو یہ گفتگو ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی بڑی اور حقیقی تبدیلیوں کا آغاز اسی بنیادی اصول سے نہیں ہوتا